الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، جنات اور انسانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول، جنات کے لیے بھی اللہ کے آخری رسول، انسانیت کے لیے بھی، کائنات میں آخری جن تک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود اور آخری انسان تک بھی اسی طرح. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک علم کی غیب کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. علم غیب اور بطور خاص قیامت سے متعلق، جو قیامت قرآن کریم کی ترغیبات اور اس کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونے کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصل و قانون ہے. قیامت سے متعلق آپ لوگوں کی بے خبری یا اس کا انتظار کہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل آئے گا تو پھر ہم تیاری کریں گے. ان ادری، مجھے پتہ نہیں، اقریب ما توعدون، کہ جس بات کی تمہیں وعدہ دے دی گئی ہے یعنی قیامت کی آمد کا، وہ قریب ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا یہ کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی وقت اور زمانہ مقرر فرما دیتے ہیں. عالم الغیب، نادیدہ حالات اور کیفیات کا جاننے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد، اور اللہ رب العزت کی غیب سے متعلق علم اور معلومات ایسی ہیں کہ ان پر کسی کی بھی دسترس نہیں ہوتی، یہ کسی کی پہنچ میں نہیں ہے کہ اسے بعد میں جا کر پتہ چلے کہ ہاں قیامت تو اتنے عرصے کے بعد قائم ہوگی، بارشیں فلاں وقت پر حتمی طور پر ہوں گی، موسم میں یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بات کوئی نہیں کر سکے. اور جہاں تک موجودہ حالات میں موسموں کی پیشن گوئی وغیرہ، یہ ان وسائل کے ذریعے ممکن ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی دماغ سے پیدا فرمائے ہیں. ان کی تخلیق اللہ رب العزت کی ہے اور ذریعہ اللہ رب العزت نے انسان کو استعمال کیا اور ان کو معرض وجود میں لے آیا. یہی چیزیں آسمانوں میں فضا اور موسم کی گردش اور ہوا اور فضاؤں کے دباؤ کو نوٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں امکان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبدیل فرما دے. کئی بار ایسا ہوا بھی ہے، بارشوں کی پیشن گوئی نہیں ہو سکے، زلزلوں کے پیشن گوئی نہیں ہو سکے، دیگر مصائب اللہ نہ کرے اور حوادث طوفان آ رہے ہیں اور آئیں گے نہیں ہو سکے. تو یہ اللہ کی شان. فلا یظہر علی غیبہ احد.
الا من ارتضى من رسول، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو کسی رسول کے لیے وحی کی صورت میں. اپنے رسول کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے احکامات دے دیتے ہیں وحی کی صورت میں، مستقبل سے متعلق یا نادیدہ چیزوں سے متعلق، اور وہ چیزیں رسول تک آئیں گی، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. جب رسول کے پاس یہ وحی آئے گا تو اس وقت اس وحی کے حامل فرشتہ اور رسول کے ماحول آگے پیچھے تمام فرشتوں کے نگہبانی اور نگہداشت میں ہو. کوئی شیطان، کوئی بھی مخلوق رصد نہیں کر سکتا، نفوذ پیدا نہیں کر سکتا، ان کی نگہبانی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت یہ اس لیے فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ رب العزت یہ ثابت فرما دے اہل علم کے لیے. اور اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ سے کسی بات پوشیدہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، تاکہ اللہ رب العزت ظاہر کرے کائنات کے لیے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے رسالت سے متعلق جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے پہنچا دی، کوئی بات بیچ میں غارت نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ احاط بما لدیہ، اللہ رب العزت نے کائنات اور اہل کائنات اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے قرب و جوار، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی گرفت میں لے لی ہے. سب اللہ رب العزت کی مرضی اور طاقت کی مٹھی میں بند ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. اور وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ رب العزت نے یادداشت اور محفوظ کیے ہیں ہر چیز کی حساب و کتاب اور مقدار کو. کون سی چیز کتنے مقدار میں ہے؟ فرض کیجئے اللہ رب العزت کے علم یہاں تک ہے کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں، ایک ایک ذرات کا علم بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے علم میں ہے. درختوں کے اوراق اور وہ نادیدہ بیکٹیریا جو انسانی دل و دماغ اور ذہن میں نہیں آتے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی جگہ پر کروڑوں بیکٹیریا جمع ہوں، مگر اللہ کے علم میں ان سب کی تعداد اور حساب موجود ہے. کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو. تو اللہ رب العزت نے غیب کو اپنی ذات تک محدود کیا ہے، اور یہ بات کہ قیامت آ جائے گی یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے علم اللہ کے پاس ہے، اور انسان کو اس کے لیے صرف تیار ہونا ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور کمیوں اور خامیوں کو اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا و آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.